شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی نازک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جن لوگوں نے آئندہ سال مرنا ہے ان کے نام الگ کر دیتا ہے، جن لوگوں نے حج پر جانا ان کے نام الگ کر دیتا ہے، جنہوں نے مرنا تھا کوئی ایکسیڈنٹ کے حادثے میں پھنسا کسی طرح بھی مر گیا وہ مر گیا، جس کے مقدر میں مصیبت لکھی تھی وہ مصیبت میں پھنس گیا، اور جس کے مقدر میں آسانیاں لکھی تھی اس نے سال پوری آسانی سے گزار دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ مہینہ برکت، رحمت اور آسانیوں کا مہینہ بنائے، آئندہ آنے والی سال ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اچھے طریقے سے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہوتا اسے ادا کر دیتے، اور جن لوگوں کی طرف قرضہ ہوتا اسے وصول کر لیتے، اور جن لوگوں سے عہد کیے ہوتے، وعدے کیے ہوتے، ان وعدوں کو پورا کر لیتے، اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے، پڑوسی ہو یا گھر میں ہو یا والدین ہو، ان سے اپنے تمام حقوق العباد کے تعلق سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، ہم کسی اور کو تیرے سوا رب نہیں مانتے، ہم تجھے اپنا مالک مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو اپنا مالک نہیں مانتے، ہم تجھے اپنا رازق مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو رازق نہیں مانتے، اے اللہ ہم تجھے عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے پہلا میرا اور آپ کا وعدہ تھا۔ اور آج شعبان المعظم کے اندر اگر میرے اور آپ کے حق میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آنے والا شعبان نہ میرے نصیب میں ہو نہ آپ میں سے چند لوگوں کے نصیب میں ہو، تو مجھے بتاؤ اگر میرے اور آپ کے رب نے اس وعدے کے بارے میں پوچھ لیا کہ روزے میثاق میں وعدے کر کے گئے تھے کہ دنیا میں تیری عبادت کریں گے، تیری توحید بیان کریں گے، تیرے چرچے کریں گے، تیرے آگے جھکیں گے، تیرے سجدے تجھے سجدے کریں گے، کوئی سجدہ قضا نہیں کریں گے، تو لوگوں بتاؤ تم اس وعدے پر کہاں تک کامیاب رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، جب ہم اللہ کے نبی سے جڑیں گے، اپنی زندگی کے اپنے اخلاق کو رسول اللہ سے جوڑیں گے، اپنے کردار کو رسول اللہ سے جوڑیں گے، اپنے بول چال کا انداز رسول اللہ سے جوڑیں گے، اپنے تمام عادت کو رسول اللہ سے جوڑیں گے، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی تربیت کے مطابق جوڑیں گے، تو جب ہم رسول اللہ سے جڑ گئے تو میدان محشر میں بھی ہم سارے کے سارے لوگ جب حاضر ہو جائیں گے، یہ سورج آگ برساتا ہوگا، تانبے کی گرم زمین ہوگی، تو میرا رب فرمائے گا لوگوں جو زندگی میں جو ساری زندگی میں رسول اللہ اور رسول اللہ کی اولاد سے اور قرآن سے جڑے ہوئے تھے، آج بھی انہیں میدان محشر میں رسول اللہ سے جوڑ دو، انہیں میرے نبی سے جدا نہ کرنا، تو تب جا کر ہم میدان محشر میں میرے آقا کے قریب جا کر، میرے آقا کے قریب جا کے عرش کے سائے میں کہیں جگہ ملے گی۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، شعبان کے مہینے میں آنے والوں، شعبان کے مہینے میں قدم رکھنے والوں، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ پورے شعبان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کیا میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارا ہوگا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ ہماری آخرت کا ہوگا کیا؟ اب مجھے بتاؤ کہ صحابہ کیوں روتے تھے؟ کیا صحابہ سے نمازیں چھوٹی تھی؟ اب یہ اتنے متقی صحابی، اتنے پرہیزگار صحابی، صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے صحابہ، تہجد گزار صحابہ، صلاۃ التوبہ پڑھنے والے صحابہ، اتنے روتے تھے کہ داڑھی مبارک کے بال بھی تر ہو جاتے تھے اس شعبان کے مہینے میں کہ اللہ ہمارا انامہ اعمال اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے کہ میرے مولا ہمارا ہوگا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، وہ اس خوف سے روتے تھے کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن کیا پتہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پچھلے شعبان سے اس شعبان تک نماز بھی نہیں پڑھی، پچھلے شعبان سے لے کر اس شعبان تک نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کے انبار چڑھائے ہیں، غیبت کے انبار چڑھائے ہیں، حسد کے انبار چڑھا کے رکھے ہیں، ہمارے پاس تو صرف سوائے گناہوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو ہمیں اپنے قربانوں میں خوب جہاں کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ آج کا دن ہمارا مشہد میں ہے، یہ کل کے دن کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کا دن تم مجھے سن رہے ہو، میں تمہیں سنا رہا ہوں، کل کے دن کی گارنٹی میرے پاس بھی نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ کل کی رات میں بستر پر سویا، تم بھی بستر میں سوئے تھے، آنے والی رات کی گارنٹی تمہارے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے کہ آنے
آنے والی رات میری بھی یا آپ کی قبر میں گزرے گی, آنے والا دن ہمارا قبر میں گزرے گا یا گھروں میں گزرے گا. اگر نہیں گارنٹی ہے تو مجھے بتاؤ جو پچھلے دن ہم گزار کے آئے ہیں, آنے والی رات کے اندر کیا ہم اس ساری زندگی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اے مولا جب چاہے قبر میں بلا لے, ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ ارے جوان غفلت میں رہنے والے غافل جوان, کہیں کہیں جوان بڑے بڑی جوانی والے, کہیں کہیں 16-18 پوائنٹ والے خون اپنے اندر رکھنے والے, کہیں کہیں دنیا پر حکومت کرنے والے, کہیں کہیں میلوں پر بادشاہی کرنے والے, آج قبرستان کی مٹی میں ویران پڑے ہوئے ہیں, کی پراپرٹی پر پلنے والے, آج ان کی قبروں کے پاس سے گزر کر یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بھی وہ لوگ تھے ایک زمانے کے بہت بڑے بڑے حکمران تھے. آج وہ یہ نہیں کہتے کہ کاش یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کمایا ہم کھا رہے ہیں. ہرگز نہیں کہتے, ہرگز نہیں کہتے. حالانکہ یہاں تک بھی نہیں کہتے کہ اللہ ان قبروں میں آرام کرنے والوں کے لیے تم مغفرت فرما لے, نہیں کہتے. قبرستان پڑا ہے, ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے 200 میں سے کتنے بندے قبرستان کے اندر جا کے دعا کرتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے ایک دن ہم نے بھی اسی طرح لیٹنا ہے, اسی طرح تختہ لگا ہوگا, اسی طرح مٹی پڑی ہوگی, اسی طرح حساب میں مبتلا ہوں گے. کیا ہمارے اندر خوف ہے؟ اگر نہیں ہے, جس باپ کا بیٹا نماز جمعہ کے بعد بھی اپنے والدین کی قبر پر یا اپنے دادا کی قبر پر جا کے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ والدین کتنی امیدیں لے کر بیٹھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد قرآن پڑھ کے میرے لیے اس ثواب کرے گی, میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے جنت دلائے گی, میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھ کے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. یہ جھوٹے سپنے چھوڑ دو, یہ خوابوں کی دنیا سے بیدار ہو جاؤ. کسی پڑوسی کا دل دکھایا ہے, اس شعبان المعظم کی 15 تاریخ سے پہلے توبہ کر لو. اگر کسی کو ستایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, کسی کا ظلم کیا حق کھایا ہے, آج شعبان کی 15 تاریخ کے بعد سے پہلے آج توبہ کر لو. 15 شعبان کی تاریخ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو یہ بڑی مبارک رات ہے, بڑی مبارک رات ہے. میرے آقا نے فرمایا 15 شعبان کو آدھی رات کا وقت تھا, باہر نکل کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو نکلے, کہنے لگے او میرے صحابہ, او میرے کلمہ پڑھنے والوں, جانثارو, اسی رات 15 شعبان کی رات کو داؤد علیہ السلام باہر نکلے تھے. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ او میرے ماننے والوں, یہ گھڑی وہ گھڑی ہے, یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ سے جو بندہ مغفرت مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے, جو رزق مانگتا ہے اللہ رزق دے دیتا ہے, جو عزت کا سوال کرتا ہے اللہ عزت دیتا ہے, جو کامیابی کا سوال کرتا ہے اللہ کامیابی دیتا ہے, جو علم کا سوال کرتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے. لیکن او میرے جانثارو, او مجھے ماننے والوں, او میرا کلمہ پڑھنے والوں, ایمان لانے والوں, کان کھول کے سن لو, اس رات کے اندر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو سب سے نیگیٹو لوگ ہیں, جو سب سے خراب لوگ ہیں, جو سب سے بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں, جن کو اس رات بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. چاہے وہ رو رو کے مسلح بگا دیں گے, چاہے وہ رات پر کھڑے کھڑے قیاموں میں پوری رات مشقت میں گزاریں گے, لیکن اے میرے صحابہ نہ ہرگز انہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا, میرے آقا نے فرمایا, جو والدین کا نافرمان ہوگا, وہ بچے جو اپنے باپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ بچے جو اپنی ماں کو تنگ کرتے ہیں, وہ اولاد جو والدین کی نافرمان ہے, اس رات پوری مسئلے پہ روئے گی, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے, شراب پیتا ہے, اس رات رو رو کے اللہ سے دعا کرے گا, اللہ نہیں معاف کرے گا. اور وہ بندہ جو زانی ہے, زنا کا عادی ہے, بدکار ہے, اللہ اس رات اسے معاف نہیں کرے گا. ایک بندہ وہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے, بغیر وجہ کے ایک پڑوسی سے کبھی حسد, کبھی دوسرے سے حسد, کبھی تیسرے سے حسد, اپنے اندر نفرت کا بازار گرم کر کے رکھا ہے, اس رات اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. ہم جمعہ میں آنے سے پہلے کوئی اللہ سے عہد کر کے آئے, کوئی وعدہ کر کے آئے کہ میرے مولا تیرے گھر میں جا رہا ہو, تجھے سجدہ کرنے, تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس عبادت سے پہلے تیری بارگاہ میں ایک وعدہ کر کے جاؤں گا کہ میرے اندر اگر 1000 گناہ تھے لیکن یہ ایک گناہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آئندہ انشاءاللہ آخری دم تک, موت کے آنے تک اس گناہ کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. ہمارے اس طرح کے ارادے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح کے ارادے لے کر ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. لوگوں, جنت کی کیاریوں میں سے جب تم گزرو تو کچھ پھول اٹھا کے لے کے چلے جاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, جنت کی کیاریوں میں سے
سے جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھی کیا جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں؟ دنیا میں بھی جنت کے باغ ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، علم کی محفل ہے، جب تم کسی سے کوئی علم کی بات سنو تو اس پہ عمل کر لو، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے۔ ایسی جنت کی کیاری سے بیٹھ کر اگر ہم محروم نکل جائیں، ہم ایک گناہ بھی نہ چھوڑ پائیں، ایک غیبت بھی نہ چھوڑ پائیں، ایک حسد بھی نہ چھوڑ پائیں، پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ آئے تو ہم سارے نمازیں پڑھے ہیں، نہ جانے ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنا ارادہ پکا رکھا ہوگا کہ آج انشاءاللہ عز و جل اس جمعہ کی نماز کے اندر میں اللہ سے عہدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے پہلے اگر میں نشہ کرتا تھا، انشاءاللہ مسجد کے اندر وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ کبھی باہر نکل کر زندگی میں نشہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی سے معاف ہو گیا ہے۔ بشر حافی جو تھا بڑا مشہور ولی ہے، بشر حافی شراب کے اڈے چلاتا تھا، بڑا ہی ٹھیکیدار شراب کا تھا، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں شراب کی تھی۔ تو ایک مرتبہ باہر نکلا تو اس نے کہیں چلتے چلتے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا نام ہے، حالانکہ نہ تو نمازی تھا نہ کچھ تھا، انلمیٹڈ شرابی تھا۔ تو اس نے وہ اٹھا کر اپنے مکان کے دروازے کے اوپر لگا دیا احترام کی نیت سے۔ رات کو سوتا ہے، اسے خواب میں بزرگ آتا ہے اور اس بزرگ کو اللہ رب العزت جو ہے خواب میں اشارتاً کہتے ہیں جاؤ فلاں گلی کے اندر، فلاں محلے کے اندر میرا ایک نیک بندہ ہے، اسے میرا سلام کہہ دو۔ اب جو صبح وہ بزرگ داڑھی سفید ہے، سفید لباس ڈالا ہوا، جا کر بشر حافی سے ملنے گیا تو دیکھتا ہے وہاں شراب کے اڈے، وہ شراب بیچ رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر کی وجہ سے واپس چلا گیا، کہا کہ مجھے لوگ ہنسیں گے، بھائی اتنا بزرگ داڑھی والا سفید داڑھی والا بندہ شراب کے اڈے میں کیا لینے جا رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ شراب پیتا ہے۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن سویا، پھر بشارت ملتی ہے جا میرے فلاں بندے کو میرا سلام عرض کر کیا۔ تو فرمایا تیسرے دن پھر وہ واپس گیا، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر جب خواب آئی کہ جا وہ جو شراب کے اڈے کا مالک ہے وہ اسے میرا سلام کہہ گیا۔ اندر گیا، سلام کر کے دینے کے لیے کاؤنٹر پر بشر حافی بیٹھا ہوا ہے، شراب بیچ رہا، پی رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے دیکھا کہ بھائی اتنا بڑا بزرگ کیا شراب کے اڈے میں لینے آیا؟ اس نے کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ بشر حافی کو میرا سلام دو۔ تو اس نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ کہا اللہ نے مجھے سلام دیا ہے؟ کہا ہاں تجھے سلام دیا۔ کہا کس وجہ سے سلام دیا؟ میں تو شرابی ہوں، میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کس وجہ سے، کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ کہا کہیں تو چل رہا تھا، تو نے کوئی ٹکڑا کاغذ کا اٹھایا تھا؟ کہا اٹھایا تھا۔ کہا اس پر کیا لکھا تھا؟ کہا بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ کہا اللہ نے اس بسم اللہ کا جو تو نے احترام کیا، ادب کیا، اللہ نے تجھے اس ادب کی وجہ سے معاف کر دیا ہے اور تجھے سلام دیا ہے۔ بشر حافی اپنے کاؤنٹر پر اپنی کرسی پر ننگے پاؤں بیٹھ کے شراب بیچ رہا تھا، اسے بشر حافی نے شراب کے اڈے کو آگ لگا دی، پورے شراب کی فیکٹری کو جلا کر باہر نکلا، لوگوں کو اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد بشر حافی شرابی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا کامل ولی ہوگا۔ اور بشر حافی کو اللہ کی طرف سے جب سلام ملا تو ننگے پاؤں تھا۔ آپ بشر حافی آخری دم تک اپنے قدموں میں کبھی جوتا نہیں پہنائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بشر حافی جب تک زندہ رہا، بشر حافی جس ایریے میں جاتا تھا جانور راستے میں پیشاب نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلے گا، بشر حافی کے پاؤں گندے ہو جائیں گے، جانور کبھی راستے میں پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اور ایک وقت آیا، کوئی بندہ بیل لگا رہا تھا، زمین میں بیل لگا رہا تھا، اس نے بیل کھولے تو بیل گیا تو راستے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں کو مشہور ہوگی بات کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ بیل نے راستے میں پیشاب کر دیا، کہ گویا کہ آپ بشر حافی اس راستے سے نہیں چلے گا۔ اب یہ خبر معلوم کرنے کے لیے گئے تو بشر حافی انتقال کر گیا تھا۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ کو گواہ رکھ کے وعدہ کر لو، اگر آپ شرابی ہیں تو آج شعبان کے مہینے میں شراب چھوڑ دو، یہ تمام گناہوں سے توبہ کر دو، اپنے اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، روزی بھی دے گا، مال میں برکت بھی کر دے گا۔